کا راز ہے۔ عدالتیں، انصاف دینے والے اگر کرپٹ ہو جائیں، ظالم بن جائیں، وہ عدل کا دامن چھوڑ دیں، تو پھر دنیا کا نظام درم برہم ہو جائے۔ اس لیے اسلام نے عدل پر بہت زیادہ زور دیا، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نمونہ پیش کیا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، ثابت ہو گیا، اب اس کا ہاتھ کٹ جانا تھا۔ اس کے خاندان کے لوگ پریشان ہو گئے کہ ہمارے خاندان کی عورت کا اگر ہاتھ کٹ گیا تو ہم تو ساری زندگی لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کہ تمہارا اس خاندان سے تعلق ہے جس خاندان کی عورت نے چوری کی تھی اور پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اب کیسے بچا جائے؟ کہنے لگے ایک شخصیت ہے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرے تو شاید بات بن جائے، اور وہ ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ چہیتے۔ اکٹھے ہو کر حضرت اسامہ کے پاس آئے، آ کر کہا ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے، ہماری تو ہمت نہیں ہو سکتی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہیں، اگر آپ سفارش کر دیں۔ حضرت اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سفارش کی حضرت کسی نہ کسی طریقے سے اگر اس کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں تم ان میں سفارش کر رہے کہ میں اللہ کی حد نافذ نہ کروں تمہاری سفارش مان کر؟ واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اللہ کی قسم اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ یہ جرم کرتی میں عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے اس کا بھی ہاتھ کاٹ۔ اسلام نے عدل کی اس طرح کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں، اور جب تک دنیا کے اندر اسلامی عدل قائم رہا اس وقت تک ہر شخص جو ہے چین کی نیند سوتا تھا، کسی کو کوئی فکر اور کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں تھا۔ جب اسلامی روایات کو چھوڑ دیا گیا اور یہاں مغربی اور دیگر لادینی نظام آ گئے اور پھر یہاں انصاف بکنا شروع ہوا، تو اس کے نتیجے میں جس کے پاس پیسے ہوتے تھے یا بڑی سفارش ہوتی تھی وہ تو اپنے کام کروا لیا کرتا تھا، خواہ اس کا حق نہ بھی ہو، لیکن جو حقدار ہوتا تھا لیکن اس کی سفارش نہیں تھی یا اس کے پاس پیسہ نہیں تھا وہ ظلم کی چکی میں پستا رہتا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، اللہ آپ کو عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور دوسرا احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان عدل سے بھی یہ آگے کی چیز ہے، اور یہ احسان وہی احسان ہے کہ حدیث جبریل میں جب جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی اس طرح بندگی کرو گویا اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھتے۔ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگرچہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تو یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھتا۔ یہ تصور اگر قائم ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا تو پھر برائی، خرابی، ہیرا پھیری، ظلم و زیادتی، لوٹ کسوٹ سب چیزیں ختم ہو جائیں۔ لیکن آج یہ احسان ہمارے اندر نہیں ہے، یہ تصور نہیں ہے کہ اللہ دیکھتا۔ ویسے تو ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ دیکھتا، لیکن ہمارے اعمال بتا رہے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھتا۔ یہ چوریاں، یہ ڈکیتیاں، یہ ظلم، یہ قتل و غارت، یہ فریب کاریاں، یہ مکاریاں، یہ عیاشیاں، یہ فحاشیاں، کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ دیکھتا؟ جن لوگوں کو یہ یقین ہو گیا تھا اللہ دیکھ رہا ہے ان کی تو کایا پلٹ۔ یہ احسان، اس کا اگر مفہوم جاننا چاہتے ہیں تو اس بچی سے جانیے جس کی ماں کہتی تھی کہ دودھ میں پانی ملاؤ۔ اس نے کہا حکومت عمر فاروق کی ہے۔ ماں نے کہا عمر فاروق کون سا ہمارے سر پر کھڑے ہیں؟ بیٹی نے جواب دیا عمر فاروق اگر ہمارے سر پر کھڑے ہمیں نہیں دیکھ رہے تو وہ اللہ تو ہمیں دیکھ۔ یہ تصور کہ اللہ دیکھ رہا یہ ہے احسان۔ اس آیت میں حکم دیا کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے۔ واہ! اور ساتھ فرمایا اللہ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی غریب ہیں، جن کو اللہ نے آسودہ حال بنایا ہے، وہ اپنے ان غریب، نادار، بے کس رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اور اسی طرح 3 ہی باتوں سے منع کیا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ نے فحشاء سے روکا ہے، فحش، فحشاء، بے حیائی، عریانی، فحش کلامی، جتنی بے حیائی کے کام ہیں وہ سب فحشاء ہیں۔ اور آج ہم بری طرح اس فحشاء کی لپیٹ۔ حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں۔ اس فحشاء نے ہماری غیرت کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔ ہماری ٹی وی، ڈرامے، کیبل اور جو مناظر دکھاتی ہے، باپ بھی بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، بھائی بھی بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، بیٹا بھی بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، اور ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بیویاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، سب کے سامنے یہ بے حیائی کے مناظر ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ہماری غیرت دس سے بس نہیں۔ اس فحشاء جتنے بے حیائی کے کام ہیں ان سے اللہ نے منع کیا۔ منکر جو اخلاق سے گھری ہوئی چیزیں ہیں، منکرات ہیں، ان سے اللہ نے روکا ہے۔ والبغی، اور بغی یہ بغاوت سے، کہ اللہ کی بغاوت چھوڑ دو، اللہ کے رسول کی بغاوت چھوڑ دو۔ جن چیزوں سے اللہ نے، اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے باز آ جاؤ، سرکش ہو